لوگوں آؤ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اکٹھا ہو جائیں. عبارت پہ غور کریں. جس قرآن میں یہ آیت ہے اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے. اب دو آیتیں ہیں, ایک کا قرآن میں وجود ہے اور دوسری کا قرآن میں وجود نہیں. اور اگر اسی آیت کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا جاتا تو لڑائی اور اختلاف ختم ہو جاتا. وہ ملنگ نماز نہیں پڑھتا تھا, کسی نے کہا ملنگ صاحب نماز نہیں پڑھ دے, کہندا تو ایویں نماز دی گلاں کرنا ہے. قرآن پاک میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, ایمان والو نماز دے نیڑے ہی نہ جایا کرو. انہوں نے کہ اگے تے پڑھ لو وانتم سکارا, جدوں نشے چ ہوو اودوں نہ جاؤ. کہندا اننے تے عمل کر لین دی اگے پھر ویکھاں گا. اگر اس آیت کو پورا پڑھ لیا جاتا تو یہ انتشار کا دروازہ بند ہو جاتا. آیت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی, واولی الامر منکم, اور اپنے مسلمان کو کام کی. فإن تنازعتم فی شیء, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے. اب جھگڑا نہ اللہ سے ہو سکتا ہے, جھگڑا نہ رسول اللہ سے ہو سکتا ہے, جھگڑا تو مسلمان حاکم سے ہوگا, جھگڑا کسی عالم سے ہوگا, کسی شیخ و مرشد سے ہوگا. فردوہ الی اللہ والرسول, جھگڑے کی صورت میں فائنل اتھارٹی اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, آخرت پر ایمان لاتے ہو, ہر جھگڑے کو آؤ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروا لو. ماسٹر امین اکاڑوی پاکستان کا ایک مولوی, وہ اپنا رسالہ تحقیق مسئلہ رفع الیدین کے اندر صفحہ نمبر 6 پہ رفع دین نہ کرنے کی جب کوئی صحیح حدیث انہیں نہ ملی تو اپنے پاس سے قرآن کی آیت خود گھڑ کے اس رسالے میں لکھی. آؤ میڈ ان اکاڑا آیت سناؤ. یا ایھا الذین آمنوا قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ حول ولا قوة الا باللہ انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ کی قسم یہ فرقہ پرستی کا بت بہت بڑا بت ہے, یہ امت کی بربادی کا بہت بڑا بت ہے. اس نے امت کو ہلاک کر دیا ہے. اس تعصب کی چادر سے باہر آؤ. جس نبی کا نام کلمے میں لیتے ہو, جس نبی کا نام اذان میں سنتے ہو, جس نبی کا نام تکبیر میں سنتے ہو, جس پہ درود اور تحیات میں پڑھتے ہو, آؤ اس نبی کو کھلے ہوئے سینوں سے قبول کر کے زندگی کا ہر مسئلہ اس کی حدیث سے لینا شروع کر دو. اس کا ماہنامہ تجلی جلد نمبر 19 شمارہ 11 ماہ جنوری فروری 1968 صفحہ 47 پر اس کے ایڈیٹر عامر عثمانی صاحب فاضل دیوبند, ان سے ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے, ہمیں 12 سال کے بچے نے نماز پڑھائی, تراویح ہماری ہو گئی یا نہیں؟ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا. سوال کرنے والے نے سوال کیا, عثمانی صاحب نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد کہنے لگے یہ تو جواب تھا, اب چند سطریں تمہاری اس ڈیمانڈ پر بھی لکھوں کہ جواب قرآن و حدیث سے چاہیے. یہ اس قاعدے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ مقلد کے لیے قرآن اور حدیث کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنے امام کا قول کافی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے فاروق اعظم نے کہا تھا آج کے بعد کوئی حج تمتع نہ کرے, سجا لخت جگر اٹھا تھا. ابن عمر نے کہا تھا لوگوں گواہ رہنا میں حج تمتع کر رہا ہوں. کہنے والے نے کہا تیرا بابا روکتا ہے تو کرتا ہے. جواب میں کہتے ہیں من ابھی, بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی. جبرائیل قرآن لے کر جب بھی نازل ہوا ہے وہ عبداللہ کے باپ عمر پہ نازل نہیں ہوا, فاطمہ کے باپ محمد پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ تعصب کی سینت کو پہن کر صحابہ کرام تک کو جن صحابہ کی روایات ان کے مذہب کے خلاف آتی ہیں, ان کی تعصب والی دیوار سے وہ روایات ٹکراتی ہیں, تو ان صحابہ کی توہین کیسے کی جاتی ہے؟ فقہ حنفی کی مشہور کتاب, اس میں لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ انس بن مالک یہ غیر فقیہ تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فقیہ کون ہوتا ہے؟ جسے دین کی سمجھ بوجھ ہو. کہا ابو ہریرہ اور انس بن مالک کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی, یہ غیر فقیہ تھے. مذہبی تعصب کی ایک اور مثال پہ غور کیجئے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ 42 پہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو مذہب حنفی کے مطابق فتویٰ جاری کریں گے. کہ عیسیٰ جب آئیں گے وہ شریعت محمدی کی بجائے فقہ حنفی کے مطابق فیصلے جاری کریں گے. مذہبی تعصب میں سیدنا ابو ہریرہ سے دشمنی کیسے کی جاتی ہے؟ جو راوی عادل ہو, حافظ ہو, تو
مفتی اور فقیہ نہ ہو جیسے ابو ہریرہ اور انس، تو ان جیسوں کی روایات اگر صحت کے مطابق ٹھیک ہو اور وہ روایات قیاس کے مطابق ہو، وہ احادیث جس کو ابو ہریرہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں اگر وہ قیاس کے مطابق ہو تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، اگر وہ قیاس کے مخالف ہو تو ابو ہریرہ اور انس بن مالک کی روایات کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس سے قیاس پر عمل کرنا اولا ہے اور رائے کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب کچھ لکھ کر، یہ سب کچھ کہہ کر اگر اب بھی ہماری عقلیں نہ کھلیں، اگر ابھی بھی ہمارے عقل کے دروازے نہ کھلیں تو پھر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس تعصب کی آگ سے باہر نکلنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا وہ عظیم صحابی ہیں جو صحابہ کے زمانے میں فتوے دیتے تھے۔ 800 صحابہ اور تابعین ان کے شاگرد، 5374 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ انہیں غیر فقیہ کہنے والوں سے زیادہ بے ادب اور بے سمجھ کون ہو سکتا ہے؟ نور الانوار رسول شاشتی کے مصنف جیسے کروڑوں بھی اکٹھے ہو جائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ابو ہریرہ سے دشمنی شیعت بھی کرتی ہے اور امام پرست بھی کرتے ہیں۔ ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے، فاضل الوی اس کا نام ہے، کہ یہ جتنی جھوٹی روایات ہیں وہ ساری کی ساری بلیوں کے باپ کی کمائی ہے۔ نعوذ باللہ ابو ہریرہ نے یہ جھوٹی روایات اکٹھی کی ہے۔